السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دور واقعات کی اگلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اب اس دور میں داخل ہو چکا تھا جب عرب کے ارد گرد کے علاقے اور ان سے دور دور کے ممالک میں اسلام کے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا اس سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو بھی کوئی اللہ کا یہ پیغام سنتا وہ اسلام قبول کر لیتا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی اس کا گرم مہینہ تھا۔ جلسہ دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یا الغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر مدینے کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے برغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کا حکم دیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازتی آفتاب کا یہ عالم تھا کہ زمین شعلے اگل رہی تھی۔ ریت اتنی گرم تھی کہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں بھی پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی دور جا کر مجاہدینوں کے ہونٹ خشک ہو گئے، ان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلتے ہوئے شعلوں کو منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک تک پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دن کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کی یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا یا دمشق میں کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ مارکا کن ہوگا۔ یہ
فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ رسول کریم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورہ طلب کیا۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کر رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے میں آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور شدید گرمی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس کے بجائے آپ ہر کل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مسکر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم و خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل و دانش کا استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کے لیے مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کا حائل ہے جہاں یہ مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، اور دوسرا مقام مقنہ، تیسرا ازروح اور چوتھا حبی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع میں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے اعلیٰ کے فرما رواں یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول فرمائی اور جزیہ باقاعدگی ادا کی اور شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ بھی عطا کیا اور شرط بھی مان لی۔ الجوف کا ایک مقام ہے جو اس دور میں جندل کہلاتا تھا، یہ بڑے خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تحقیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمراں عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم نے جو وفد عقید بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقید نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا اور وہ مسلمانوں کی بے یقینی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لے جائیں اور عقید بن ملک کو زندہ پکڑ لائیں۔ عقید بن ملک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں۔ عقید بن ملک کے چہرے پر بڑی رعونت اور وہی روایتی بادشاہوں کے چہرے پر جو رعونت ہوتی ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ اے ابن ملک، اس بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جبی، اجروح، مقنہ کے قبیلوں نے مدینے کے مسلمانوں سے دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کر لی ہے تو قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقید بن ملک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، ابن ملک بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو تمہاری بادشاہی کو ہم کس طرح بچائیں گے۔
صلیب مقدس کی قسم، عقید بن مالک نے کہا ہمارے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا، میرے خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی، ریت اور مٹی کے جو ٹیلے جومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں یہ خدا نے میرے سنتری کی طرح تعینات کیے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 400 سواروں کو ساتھ لے کر آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ صحرا میں داخل ہوئے جسے مورخوں نے ناقابل تسخیر لکھا تھا۔ مجاہدین کے چہرے ریت کے مانند خشک ہو گئے تھے، گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت مجاہدینوں کو دلوں میں ایک نئی روح پھونک دیتی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا جس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا اور رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، اس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے دروازے کے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا، وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر نے کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن ملک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کے لیے ہی پیدا ہوا ہو۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، اس لیے دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا ہی کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عادت اور خصلتوں تک کا پتہ چلا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دیتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر بن ملک چند سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پورا جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے اور تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک حبیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسے بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بجائے
اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزرا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اتار کر اپنے ساتھ لے آئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمانروا پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا، تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ یہاں تک کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ صرف خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے تو ہرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے اور ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور شہر کے بہت سے خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دو۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرکل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرکل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھو۔ کہاں ہیں رومی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے محسوس ہوگا کہ تو جسے دشمن کہہ رہا ہے وہ دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر خوف طاری نہ تھا اور نہ ہی اس پر طاری کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے اپنی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے اور ان میں متحد قبائل نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر
630 عیسوی میں مدینۃ المنورہ پہنچ گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آگے کی بات آپ سے بتائی جائے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔